تعلیمی ادارے کل بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، مارکیٹیں، ریسٹورانٹس اور کاروباری ادارے ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسموگ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ماہرین ماحولیات اور صحت نے اسموگ میں کمی اور اسموگ کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ اجلاس میں ماہرین ماحولیات اور صحت کی سفارشات کی روشنی میں بعض اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ادارے ہفتے کو بند رہیں گے، مارکیٹیں، بازار اور کاروباری ادارے ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ریسٹورانٹس اور دیگر بزنس ہاؤسز بھی معمول کے مطابق کھلے رہیں گے، جبکہ 18 دسمبر سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انتظامیہ، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی PHA کو ہدایت کی کہ سڑکوں کی صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ کا عمل بدستور جاری رکھا جائے۔ محسن نقوی نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹائر جلانے والی فیکٹریز کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی جاری رکھی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسموگ میں کمی کے لیے جو کچھ انسانی بس میں ہے وہ اقدام اٹھا رہے ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کم سے کم رہے۔ صوبائی وزراء SM تنویر، ڈاکٹر جاوید اکرم، منصور قادر، عامر میر، اصفر علی ناصر، ابراہیم حسن مراد، بلال افضل، چیف سیکرٹری IG پنجاب سمیت اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بطور چیئرمین LDA ریونیو جمع کرنے کا شاندار منصوبہ، کمرشلائزیشن فیسوں کے بغیر چلنے والی املاک کو مستقل ریونیو کلیکشن میں شامل کرنے کا فارمولہ تیار کر لیا گیا۔ املاک کو مستقل ریونیو کلیکشن میں شامل کرنے کا فارمولے پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے دور نایاب ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی دور نایاب۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بطور چیئرمین LDA اتھارٹی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایسی اہم شاہراہیں جس پہ کمرشلائزیشن تو چل رہی ہے لیکن وہ قانونی طور پر نہیں ہو رہی اور نہ اسے ریونیو جنریٹ کیا جا رہا ہے بلکہ قومی خزانے کو لاس ہو رہا ہے، اس پہ باقاعدہ ورکنگ کی جائے اور اس کو ریونیو کلیکشن میں شامل کیا جائے۔ LDA نے اس کی کلاسیفیکیشن کے لیے عملی کام شروع کر دیا۔ 9 سڑکوں پر 100% کمرشلائزیشن کے لیے کنسلٹنٹ فرموں سے رابطہ کر لیا گیا، جس میں نیٹپا، کربن یونٹ، ECSC ہیں، اور ان کو LDA نے G2G معاہدے کے لیے ٹیکنیکل فائنینشیل بڈ طلب کرنی ہے۔ اس میں 1 ماہ کے دوران ان شہروں کی انوائرمنٹ امپیکٹمنٹ، ٹریفک امپیکٹمنٹ اسٹڈی، انفراسٹرکچر ڈیزائن سروسز کرائی جائیں گی۔ 9 سڑکوں میں شعبان فردوسی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، مین بلیوارڈ، سبزادار، وادت روڈ، قاضی عیسیٰ روڈ، کیمپس برج روڈ، ٹولنٹن مارکیٹ روڈ، شاہ جیلانی روڈ، ہمدرد جیل روڈ شامل ہیں۔ ان سڑکوں سے کلاسیفیکیشن کے 1 ماہ میں مکمل کیا جائے گا اور اس کے جو ریونیو ہے اس کا تخمینہ تقریباً 10 سے 12 ارب بتایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نایاب۔ آپ کو بتائیں کہ جرائم پیشہ عناصر کی شناخت کرنا اب مزید آسان ہوگا۔ کرمنلز کو خاکوں کی مدد سے پکڑنے کے لیے پولیس نے جدید طرز کا سافٹ ویئر تیار کر لیا ہے۔ جائے وقوع سے عینی شاہدین کی مدد سے ملزمان کے خاکے تیار کیے جائیں گے۔ SSP کا بتانا ہے کہ ملزمان کے خاکے سافٹ ویئر میں ڈالے جائیں گے۔ اس سافٹ ویئر کے حوالے سے مزید بتائیں گے علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی ساہی۔ بالکل، پنجاب پولیس کی جانب سے کرمنلز کو شناخت کرنے کے لیے اہم ایک اقدام اٹھایا گیا ہے اور اس میں ایک سافٹ ویئر لانچ کیا جا رہا ہے جس میں جائے وقوع سے جتنے بھی یعنی شاہدین ہوں گے ان کی مدد سے خاکہ تیار کیا جائے گا اور وہ اس جو ایک میچ کرنے والا جو سافٹ ویئر ہے اس میں ڈالا جائے گا تو جتنی بھی گوگل پہ اس کے مطابق تصاویر ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے SSP ٹیلی SSS فراز سے، ان سے پوچھیں گے کہ اس کو کس طرح پورے پنجاب میں لانچ کریں گے اور اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایسی ری ویمپنگ کی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے اس کی افادیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے پاسبان جو سینٹرز بنائے جا رہے ہیں آٹومیٹڈ سسٹمز ہیں، اس کے تحت تقریباً 17 سے زائد سروسز کو ایک چھت کے نیچے مرج کیا گیا ہے تاکہ کمیونیکیشن کو ایک مانیٹرنگ ٹول کے طور پر یوٹیلائز کیا جائے۔ اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے، کوئی چیز سامنے آئی ہے آپ کو؟ جی یہ ابھی ٹرائل کی فیز سے گزر رہا ہے اور اس کے اندر جو اب تک کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، جو اب تک کے اس کے اندر ماڈلز پلے کیے گئے ہیں، الحمدللہ اچھے اس کے ریزلٹس آئے ہیں۔ اس سے پولیسنگ کے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کو بہتر طریقے سے اچیو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں SSP ٹیلی SSS فراز بتا رہے تھے کہ ان خاکوں کی مدد سے کرمنلز کو پکڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے پنجاب پولیس کے پاس فیشل ریکگنائزیشن سسٹم موجود ہے، اس میں صرف اشتہاریوں کا ڈیٹا موجود ہوتا تھا، لیکن اب یہ جو نیا سافٹ ویئر ہوگا اس میں خاکہ ڈالا جائے گا، جتنے بھی گوگل پہ ان سے ملتے جلتے 50% سے لے کر اس سے ابو جتنی فیسز ہیں وہ ساری کی ساری سامنے آ جائیں گی۔ ملزمان کی ٹریسنگ میں پولیس کو فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ۔
خدیجہ شاہ کے خلاف FIA میں منی لانڈرنگ کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خدیجہ شاہ کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں کی مشکوک ٹرانزیکشنز، FIA ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ FIA نے خدیجہ شاہ کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انکوائری کا آغاز کر دیا۔ FIA نے بینک اکاؤنٹ کو تفصیلات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکموں کو خط بھی لکھے ہیں اور تمام ریکارڈ آنے کے بعد خدیجہ شاہ سے باقاعدہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ذرائع FIA کا یہ بھی بتانا ہے کہ خدیجہ شاہ سے جیل میں انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ بینک اکاؤنٹ سے ہونے والی بیرون ملک ٹرانزیکشنز بارے بھی سوالات پوچھے جائیں گے۔ خدیجہ شاہ سے سورس آف انکم کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ خدیجہ شاہ کے خلاف FIA میں منی لانڈرنگ کے تحت تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اور بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ FIA ذرائع کا یہ بتانا ہے، جبکہ FIA نے خدیجہ شاہ کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انکوائری کا آغاز کیا ہے اور FIA نے بینک اکاؤنٹ کو تفصیلات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکموں کو خط بھی لکھے ہیں۔ تمام ریکارڈ آنے کے بعد خدیجہ شاہ سے باقاعدہ پوچھ گچھ کی جائے گی اور خدیجہ شاہ سے جیل میں انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ بینک اکاؤنٹ سے ہونے والی بیرون ملک ٹرانزیکشنز بارے بھی سوالات کیے جائیں گے۔ خدیجہ شاہ سے سورس آف انکم کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ کہ وفاق کے زیر انتظام شیخ زاید ہسپتال بدترین مالی بحران کا شکار ہے۔ ہسپتال 3 ارب سے زائد کا نادہندہ ہے۔ ادویات ملنا بھی بند ہو چکی ہیں۔ ظاہر چودھری سینئر ہیلتھ رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے جانیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے اور کیوں اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ ظاہر چودھری بتائیے گا۔ وفاق کے زیر انتظام شیخ زاید ہسپتال بدترین مالی بحران سے دوچار ہے اور اس کا جو مالی بحران ہے اس کا خمیازہ اب غریب مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو مریض یہاں پہ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں ان کو اب نہ تو دوائی مل رہی ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہو پا رہا ہے اور مریض جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ شیخ زاید ہسپتال 3 ارب سے زائد کا نادہندہ ہونے کی وجہ سے جو مختلف دوا ساز کمپنیاں ہیں وہ اسپتال کو اب ادویات سپلائی نہیں کر رہی اور ادویات نہ ملنے کی وجہ سے مریضوں کے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، ان کا جو آپریشنز ہیں وہ نہیں ہو پا رہے اور مریض جو ہیں وہ اس ساری صورتحال سے شدید پریشان ہیں۔ دوسری جانب جو شیخ زاید ہسپتال کے ڈاکٹرز اور طبی عملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ماہ سے ان کو ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا، جس سے ڈاکٹرز اور عملہ بھی بد دلی کا شکار ہے اور اس بد دلی کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ درست طریقے سے کام کرنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ ہسپتال جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ ہے، لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سنگین نوعیت کی یہ عدم توجہی اور لاپرواہی جس کا خمیازہ جو ہے وہ اس ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ اب اس کو جو ہے وہ فعال رکھنا بھی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظاہر چودھری۔ شہر بھر میں ڈینگی وائرس کے وار نہیں تھم پا رہے اور 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 57 نئے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 120 مزید مریض زیر علاج ہیں۔ مچھروں کی افزائش جاری ہے اور 33 مقامات سے لاروا برآمد ہوا جسے طلب کر دیا گیا۔ شہر بھر میں ڈینگی وائرس کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس دوران ڈینگی بخار کے 57 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 120 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ مچھروں کی افزائش بھی جاری ہے۔ مزید 33 مقامات سے لاروا برآمد ہوا جسے طلب کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس۔ ڈیلرز کی دکانوں پر یوریا کھاد کی فروخت کی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کھاد ڈیلرز کی دکانوں پر محکمہ زراعت ضلع انتظامیہ کے اہلکار تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈیلرز کو کھاد کی فروخت اور سٹاکس کا ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر فراہم کرنے کا پابند بنایا جائے۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کاشتکاروں کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کرے گی۔ یوریا کی دیگر کھادوں کے ساتھ مشروط فروخت کی کسی صورت اجازت نہیں ہوگی۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیلز جانیں گے۔ جی کیسے کھوکھر؟ جی بالکل، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک کا اجلاس ہوا ہے اور ڈیلروں کی دکانوں پر جو یوریا کھاد کی فروخت کے حوالے سے نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت کیا کہ کھاد ڈیلروں کی دکانوں پر محکمہ زراعت اور ضلع انتظامیہ کے اہلکار تعینات کیے جائیں اور جو کسان ہیں ان کو بر وقت اور جو کنٹرول ریٹ سرکاری ریٹ کے مطابق کھاد جو ہے نا مہیا کی جائے اور اس حوالے سے ڈیلروں کو کھاد کی فروخت اور سٹاک کا ڈاٹا جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है वो दिल्ली इंतजामिया का दफ्तर है, उनके साथ शेयर करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत काश्तकारों के हकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा है। और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि किसानों को जो गंदम की जो बुआई या ये गंदम की जो फसल है उसके लिए बर वक्त जो है वो यूरिया खाद और DAP खाद जो है ना दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीनी सूबे जियांगसू के पुलिस चीफ थान यूंग की मुलाकात हुई है। पंजाब पुलिस और जियांगसू पुलिस के दरमियान इश्तराक के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी सूबे के पुलिस चीफ ने वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी को जियांगसू के दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि मौसर पुलिसिंग निज़ाम के लिए चीन की मुआवनत के शुक्रगुजार हैं। सियाहों और दीगर चीनी शहरियों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। चीन की गवर्नेंस और पुलिसिंग का निज़ाम रोल मॉडल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करते हुए गवर्नेंस और पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए। चीनी सूबे के पुलिस चीफ ने कहा कि जियांगसू और लाहौर में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। पंजाब पुलिस से इश्तराक कार के लिए जामे प्लान लेकर आएंगे। पंजाब पुलिस को जदीद आलात की तनसीब और इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लेवाइस की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में तारीखी इमारतों और मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशा हैं। लाहौर में आसार कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत काबिल तहसीन है। शालामार बाग और मकबरा जहांगीर समेत दीगर तारीखी इमारतों को वॉल सिटी अथॉरिटी के जरिए बहाल किया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए तारीखी मुकामात दरियाफ्त होने से रोज़गार और सियाहत के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। लेवाइस ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी कदीमी तारीखी और सकाफती मुकामात की बहाली के लिए पूरी तरह यकसू नज़र आते हैं।